بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز و دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام رات روتے رہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز کی آیت تلاوت فرماتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں، یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو سزا دے۔ اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو بھی آپ مختار ہیں، آپ زبردست قدرت والے ہیں، تو معافی پر بھی قدرت اور حکمت والے ہیں، تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب یعنی رات، تمام رات وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو تم سب ملے جلے رہتے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائے اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی زیادہ رویا جائے تھوڑا ہے۔ نامعلوم میرے عزیز اپنا شمار مجرموں میں ہوتا ہے، گنہگاروں میں ہوتا ہے یا فرما برداروں میں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج تو ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن یاد رکھے میرے عزیزو، قیامت کا دن ہوگا تو نیکوں کا سب الگ کر دیا جائے گا، بدوں کا یعنی گنہگاروں کا سب الگ کر دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، ساری دنیا کے انسان کے سامنے جس نے گناہ کیے، اللہ کے حکموں کو توڑا، میرے عزیزو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا ہی میں اللہ کے سامنے توبہ کریں اور معافی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میرے عزیز و معاف فرمائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ سے ڈرتے تھے اور کیسا ان کا ایمان تھا اور آخرت کا شوق تھا میرے عزیزو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کا ڈر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اہل سنت انبیاء کے یعنی نبیوں کے بعد اس دنیا میں تمام آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ میرے عزیزو جنتیوں کی جماعت کا ایک سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی گئی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ کبھی فرماتے، کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے۔ کبھی فرماتے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھا، ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، تو کس قدر لطف میں ہے، مزے میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کاش ابوبکر صدیق بھی تجھ جیسا ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ صحابہ کرام کا آخرت کا فکر تھا میرے عزیز۔ ان کے غلام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی۔ انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا، تو بھی مجھ سے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا، تو کہہ لے ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جواب لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ شانہ بھی ناراض ہو جائیں گے، تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا شک ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے، اے ابوبکر، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔
فائدہ میرے عزیز یوں ہی یہ ہے اللہ کا خوف اور ڈر ایک معمولی سے کلمے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر ہوا اور اہتمام ہوا، اول تو خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ بدلہ لے لے۔ آج ہم اور آپ میرے عزیزوں سینکڑوں باتیں ایک دوسروں کو کہہ دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کو میرے عزیزوں برا بھلا کہتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے عزیزوں ہمیں ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ کل اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے عزیزوں ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف فرمائیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، گناہوں سے غیبتوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔